الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت علامہ پیر سید مومن اکبر باپو قادری مدظ اللہ العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل نکاح کی مبارک تقریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں
قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جو نکاح کے بندھن میں بندھنے والے جو جوڑے ہیں، اللہ ان کے درمیان وہ محبت اور الفت پیدا فرما دے جو محبت اللہ نے مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے درمیان پیدا کی تھی۔ نکاح سے پہلے چونکہ مجھے حکم ہے کہ کچھ باتیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تو اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جو عام طور پر خطبہ نکاح میں ہم بار بار سماعت کرتے ہیں۔ نکاح کے خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، عام طور پر تینوں کا تعلق، اس کا آغاز اللہ کی خشیت سے ہے، اللہ کے خوف سے ہے۔ یوں تو نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جانی چاہیے اس کا تعلق بظاہر کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ نکاح سے ہونا چاہیے۔ نکاح کے احکامات پر، فضائل نکاح پر قرآن میں آیتوں کی کمی تو نہیں۔ سورۃ النور میں، سورۃ النساء میں آیات موجود ہے نکاح کے حوالے سے، سورہ طلاق میں بھی موجود ہے، اور بھی صورتوں میں آیتیں موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے، ان میں زیادہ تر ان 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی، اور تینوں کا تعلق اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ہے، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی ایک مومنانہ زندگی اور کامیاب زندگی اگر گزر سکتی ہے تو وہ اللہ کی خشیت کی بنیاد پر ہی کامیاب گزر سکتی ہے۔ انسان زمین پر جو ظلم کرتا ہے اللہ کی خشیت نہ ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ انسان کسی کا دل دکھاتا ہے اللہ کی خشیت نہ ہونے کی وجہ سے دل دکھاتا ہے۔ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ساری عبادتوں کی جو جڑ ہے وہ خشیت ربانی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے روایات بیان کرنے والے کو عالم نہیں کہتے، بلکہ سچا عالم وہ ہے جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ دیکھو اللہ کے ڈر کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی خشیت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ غور کرنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے یہ تینوں لوگ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عقل مند اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ علم والا ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟
سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عقل مند اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ پھر تینوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عقل مند سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ علم والا کون؟ عقل مند۔ عبادت والا کون؟ عقل مند۔ عزت والا اللہ کے نزدیک کون؟ عقل مند۔ پھر تینوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقل مند کون ہے؟ اس لیے کہ ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہوائی جہاز بنا لیں آپ ان کو عقل مند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے کہہ لیں، ہم جو ہے انکار بھی نہیں کرتے، لیکن کوئی کہتا ہے عقل مند وہ ہے جو سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرے، کوئی کہتا ہے عقل مند وہ ہے جو چاند پر جانے کی بات کرے، کوئی کہتا ہے عقل مند وہ ہے جو مریخ پر بستی بسانے کی بات کرے، کوئی کہتا ہے عقل مند وہ ہے جو دولت کو جمع کر لے، کوئی کہتا ہے عقل مند وہ ہے اللہ اکبر جو بادشاہت حاصل کر لے، جو دولت حاصل کر لے، جو قوت حاصل کر لے۔ لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام نے عبادت گزار سب سے بڑا عقل مند کو قرار دیا، حضور علیہ السلام نے سب سے بڑا علم والا عقل مند کو قرار دیا، حضور علیہ السلام نے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا عقل مند کو قرار دیا۔ اور جب میرے آقا سے پوچھا گیا عقل مند کی تعریف کیا ہے یا رسول اللہ، عقل مند کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی خشیت کو دل میں رکھنے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے کہا کہ ہوائی جہاز اڑانے والے کو آپ عقل مند نہیں کہتے اور آپ اللہ سے ڈرنے والے کو عقل مند کہتے ہیں، آپ بادشاہ کو عقل مند نہیں کہتے اور آپ اللہ سے ڈرنے والے کو عقل مند کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کو میں عقل مند کیوں کر کہوں جس نے دوسرے کو تو ہوا میں اڑا دیا لیکن وہ خود اللہ کے نزدیک عزت حاصل نہ کر سکا؟ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، لوہے کو ہوا میں اڑانے والوں کی قبریں کہاں ہیں؟ لوہے کو ہوا میں اڑانے والوں کی عزت کہاں ہے؟ بادشاہت کرنے والوں کی قبروں کے نشان کہاں ہیں؟ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر زندگیاں گزارا کرتے تھے آج بھی ان کے گنبد چمک چمک کر کے بتا رہے ہیں یہ دیکھ لو کہ زمین کے اوپر تھے تب بھی عزت تھی زمین کے اندر ہے، تب بھی اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ پتا چلا اگر سب سے بڑے علم والے بننا ہے، سب سے بڑے عبادت گزار بننا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا بننا ہے تو عقل مند بنو۔ اور عقل مند وہ ہے، ارے عقل مند وہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کا صحیح سودا کرے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے اللہ اکبر، آج لوگ دولت کو اہمیت دیتے ہیں، آج کل لوگ بادشاہت کو اہمیت دیتے ہیں، آج کل لوگ الگ الگ چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ سن لو، اگر دولت اللہ کی خشیت کے ساتھ ہے تو بری نہیں ہے، علم اللہ کی خشیت کے ساتھ ہے تو بہت فائدے مند ہے، عزت اللہ کی خشیت کے ساتھ ہے۔ اس لیے خشیت ربانی انسان کو اللہ کی دوستی عطا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک معیار عزت کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے دلوں میں خشیت ربانی کہاں، اللہ کا خوف کہاں؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ کہیں گے اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی کچھ نشانیاں ہیں اور اللہ سے ڈرنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ یہ پہلی نشانی اللہ سے ڈرنے کی۔ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کی خشیت موجود ہے؟ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس سے غائب نہ رہو، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکو۔
یہ اللہ کی خشیت ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، اور یہ وہ چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی اللہ سے ڈر کر کانپتا ہے، جب تم میں کا کوئی اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کے وجود سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں ہواؤں کے جھونکے سے پتے جھڑا کرتے ہیں، گناہ جھڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے عرش کے نیچے سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے بازو اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ کانپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جب سے پیدا ہوئے وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور جب تک رہیں گے، دنیا جب تک رہے گی وہ حالت سجدہ میں رہیں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ سجدے سے سر اٹھا کر عرض کریں گے مولا ہم نے سجدے کا حق ادا نہ کیا، تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، فرشتے تو اللہ سے ڈریں، معصوم جانے تو اللہ سے ڈریں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی حضرت داؤد سے تو 70 سال تک آپ روتے رہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ 70 سال کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ روتے روتے آپ کے چہرے کا گوشت تو جھڑ گیا، پھر بھی آپ روتے تھے تو یہاں پر آپ کپڑا یا کپاس رکھ لیتے تھے، اور جب وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تو اس کو نچوڑ لیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا۔ آپ اندازہ کریں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی خشیت کا عالم یہ ہے وہ گناہ نہ بھی کریں تو وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کے اندر طرح طرح کے گناہ موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی وہ خشیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ میں حیران ہوں، سیدنا مولائے کائنات فاتح خیبر علی مرتضیٰ جس نے خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنایا، وہ مولا علی اللہ اکبر جب رات کا آخری حصہ آتا تو اللہ کے خوف سے ایسا روتے، اللہ کی خشیت سے ایسا روتے جیسے کسی کو سانپ ڈستا ہے تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے بلک بلک کر اور تڑپ تڑپ کر روتا ہے، اسی طریقے سے مولائے کائنات اللہ کی خشیت کی وجہ سے رویا کرتے تھے۔ اور حد تو یہ ہے، اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے تو کئی صفوں میں بھی پچھلی کئی صفوں میں اللہ کے رسول کے دل کی دھڑکنوں کی آوازیں آتی۔ ہم کئی صفوں میں، بلکہ ایک روایت میں تو چوتھی صف کا ذکر بھی ہے کہ چوتھی صف میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کی دھڑکن کی آواز سنی جاتی، اور وہ آواز کیسی ہوتی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں کھانا پکنے کے بعد، سالن پکنے کے بعد جب ابال آتا ہے تو کیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز سنی جاتی۔ ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سینے سے جو آواز آتی ہے وہ پچھلی کئی صفوں میں سنی جاتی ہے، یا رسول اللہ وہ آواز کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں اس قادر و قیوم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہوں، اللہ کی خشیت کی وجہ سے میرے سینے سے وہ آواز نکلتی ہے جس کو تم لوگ سن لیا کرتے ہو۔ یہاں رک کر میری قوم کے جوانوں ذرا سوچو، یہاں سے لے کے وہاں تک آواز جہاں تک پہنچنی اندازہ کریں کس رسول کے دل کی دھڑکنیں چوتھی صف تک آواز آ رہی ہے، کس رسول کے سینے سے اللہ کی خشیت کی آواز نکل رہی ہے۔ ذرا اس رسول کو پہچانا آپ نے جس کے صدقے میں کائنات بنائی، اس رسول کے دل میں اللہ کا اتنا خوف، جس رسول کے لیے جنت بنائی، اس رسول کے دل میں اللہ کا اتنا خوف جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کریں گے، اس رسول کے دل میں اللہ کا اتنا خوف جس کو جھنڈا دیں گے حمد کا، اور قیامت میں ان کی تعریف اللہ خود فرمائے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن کے لیے کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا کوئی اعلان
میدان نہیں ہے، کس کو پکڑیں گے، کس کو چھوڑیں گے، کس کو عذاب دیں گے، کس کو جنت عطا کریں گے، یہ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا کرے گا، اور یہ مقام محمود وہ ہے کہ حمد کا جھنڈا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں ہوگا۔ صاحب نصیب الریاض کہتے ہیں اللہ فرمائے گا پیارے آج میری کرسی پر میں تجھے بٹھاؤں گا، یہ شان ان کی ہوگی، اپنے عرش پر اپنے ساتھ تجھے جلوہ گر کروں گا تاکہ اول اور آخر سب تیری شان دیکھ لے۔ اللہ مصطفیٰ کریم کا رخ انور دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کرے گا، اللہ کو سن کر سارے نبی ان کی تعریف کریں گے، انبیاء کو سن کر سارے مسلمین ان کی تعریف کریں گے، مسلمین کو سن کر سارے کافر منافق مشرک فساق و فجار ان کی تعریف کریں گے، حتیٰ کہ پورا محشر ان کی عظمت کے ترانوں سے گونج جائے گا۔ میرے امام کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے صدا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایسا رسول جس کے لیے کائنات بنائی، ایسا رسول جس کو جنت کا مالک بنایا، ایسا رسول جس کے لیے یہاں تک کہا پیارے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتے، تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتے، اپنے آپ کو چھپائے رکھتے، ظاہر کیا تیرے لیے، ظاہر کیا تیرے لیے۔ اللہ اکبر، وہ رسول جو مقام محمود کے حقدار ہیں، وہ رسول جو خدا کے عرش پر جلوہ گر ہیں، وہ رسول جو اللہ کی کرسی پر بٹھائے جانے والے ہیں، وہ رسول جب نماز پڑھ رہے ہیں، اس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، نماز افضل العبادات، معراج المومنین، اور کون ادا کر رہا ہے؟ سید العبادات کو سید الانبیاء ادا کر رہا ہے۔ اور خوف کتنا؟ چوتھی صف میں دل کی دھڑکنوں کی آواز سنی جا رہی۔ میں احتیاط کے ساتھ چونکہ جو روایت چوتھی صف کی عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں نے تو ساری صفوں کا ذکر بھی کیا، لیکن میں کم سے کم اتنا بھی اگر آپ مان لیں کہ چوتھی صف میں حضور کے دل کی دھڑکن کی آواز اللہ کے خوف سے نکل رہی، تو چوتھی صف میں تو قرات کرنے والے اماموں کی آواز بھی نہیں پہنچتی آج کل، تو حضور کے دل کی دھڑکن کی آواز کتنی تیز رہی ہوگی کہ وہ چوتھی صف میں سننے والے سن رہے تھے۔ ایک اور بات، اگر دیوار پختہ بنی ہو تو پختہ بنی ہوئی دیواروں میں کوئی چیز آسانی سے سنی جا سکتی ہے، چھت پکی ہو تو آسانی سے سنی جا سکتی ہے، لیکن چھت اگر وہ گھاس پھوس کی ہو اور دیواریں مٹی کی ہو تو آسانی کے ساتھ دھڑکنیں سنی نہیں جا سکتی۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو میں یہاں پہنچانا چاہتا ہوں صرف کہ آخر وہ دھڑکن کی آواز کتنی تیز ہوگی کہ مٹی کی دیواروں میں اور گھاس کی چھتوں میں امہات المومنین نے سنا، صحابہ نے سنا، اور کس حالت میں سنا؟ حالت نماز میں۔ سید العالمین افضل العبادات کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنوں کی کھٹ کھٹ کی آواز صحابہ سنتے ہیں۔ حضور نماز میں جتنا ڈرتے ہیں، توجہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا نماز میں ڈرتے ہیں، کیا میرا مسلمان چوری کرتے وقت اتنا ڈرتا ہے؟ یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ سود کھاتے وقت اتنا ڈرتا ہے، زنا کے اڈوں پہ جاتے وقت اتنا ڈرتا ہے،
ان کے قریب سے گناہ گزر کر جا بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو ایسے تاثیر والے ہیں، سب سے بری مخلوق شیطان ہے، شیطان ہے نا، لیکن شیطان ان کے پاس آیا تو جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا شیطان تھا، آقا نے فرمایا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جہاں شیطان مسلمان ہو، اب اس کی توضیح علماء نے کی، مسلمان کے سوا بمانا مطیع، فرما بردار، لیکن جو بھی ہو، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ اس انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو آقا فرماتے میرے ساتھ جو شیطان رہتا ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جہاں شیطان بھی مسلمان ہو جائے بمانا مطیع اور فرما بردار کے، وہ رسول جب نماز میں اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، سید العالمین، سید المعصومین، پوری کائنات کی شفاعت کرنے والے، پوری کائنات کے مجرموں کو بخشوانے والے، جب ان کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو کبھی ہم گناہ کرتے وقت بھی ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، کبھی سود کھاتے وقت بھی ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، کبھی زنا کے اڈوں پہ جاتے وقت بھی کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، کبھی شراب کے پیالے اپنے منہ کے قریب لے جاتے وقت بھی کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، کبھی معاذ اللہ کسی عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوئے کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، کبھی اللہ اکبر نماز کے اوقات میں بستروں پر پڑے رہتے ہوئے کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے۔ نہیں اور ہرگز نہیں، تو جو سید المعصومین ہے وہ افضل العبادات میں اس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم گناہ کرتے وقت بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، تو ہمارا انجام کیا ہے؟ ہم کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ ہم کہاں پہنچیں گے؟ تو آئیے پہنچو گے کہاں؟ تو آئیے مشکات شریف کی حدیث سن لو۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا پوری دنیا میں ہنگامہ، پوری دنیا میں ہنگامہ، دنیا بھر کے حکمراں ہمارے مخالف، دنیا بھر کے حکمراں ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے؟ آؤ صاحب مشکات حدیث لا رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے تم رہو گے ویسے ہی تمہارے حکمراں بھی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث سنو، دل کے کانوں سے سنو، آج لوگ حکومتیں بدلنا چاہتے ہیں، آج لوگ دنیا میں ظالم حکمرانوں کے تختے پلٹنا چاہتے ہیں، سن لو کچھ نہیں ہو سکے گا قوم مسلم سے جب تک کہ اللہ کی خشیت دل میں پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ظالموں کے تختے اللہ اکبر اوٹ اور نوٹ کی بنیاد پر نہیں پلٹے جا سکتے، ظالموں کے تختے تلوار اور نیزوں کی بنیاد پر صرف پلٹے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں حیران ہوں، صاحب مشکات حدیث لائے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے حالات مصطفیٰ جان رحمت بیان کر رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، دل کے کانوں سے سنو۔ کسی ملک میں چپل والا حکومت کر رہا ہے، کسی ملک میں رذیل حکومت کر رہا ہے، کسی ملک میں چائے بیچنے والا حکومت کر رہا ہے، کسی ملک میں چوری کرنے والا حکومت کر رہا ہے، پوری دنیا کا یہی حال ہے، اور مسلمان چاہتے ہیں ان ظالموں کے تختے الٹ دیں۔ کیسے الٹ سکتے ہو؟ سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو میں ہی معبود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ صدق اللہ۔ اے اللہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ مولا تیری طاقت، تیری سطوت، تیری جبروتی طاقت کے آگے پوری کائنات سرخمیدہ ہے، اور ہم بھی اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، بے شک تو ہی عبادت کے
لائق ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی آقاؤں کا آقا ہے، تو ہی رب الارباب ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، پھر فرماتا ہے حکمرانوں کے حکمرانوں کے دل میری مٹھی میں ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اپنے مسائل کا حدیث میں سنو، اللہ اکبر، گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے کسی ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کرنے والوں، جو خود اپنے آپ پہ ظلم کریں اور اپنے نبی کا دل دکھائیں، وہ کسی ظالم سے بڑھ کر تو کم، ظالم سے کم تو نہیں ہے بلکہ ظالموں سے بڑھ کر ہے۔ حکمران لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرنے والے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ پہ ظلم کرے؟ اللہ اکبر، گویا کہ لوگوں کو تو اپنے آپ سے محبت ہے اور لوگوں سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں تو نہ اپنے آپ سے محبت ہے نہ لوگوں سے محبت ہے۔ بولو ہم سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ کیا کبھی ظالم بھی کسی ظالم کو ختم کرتا ہے؟ کیا کبھی خون کو پیشاب کے ذریعے سے دھویا جا سکتا ہے؟ کیا کبھی خون آلود کپڑے کو پیشاب کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ظالم ظالم کو ختم نہیں کرتا بلکہ عادل ظالم کو ختم کرتا ہے، نیک ظالم کو ختم کرتا ہے۔ جو قوم خود ظلم کرے، جو قوم خود اپنے آپ پہ ظلم کرے، وہ قوم کسی ظالم کو کیفر کردار تک کیا پہنچائے گی؟ اللہ اکبر۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میری مٹھی میں حکمرانوں کے بادشاہوں کے دل ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق اس کی مٹھی ہے۔ اس کی مٹھیاں انگلیاں والی نہیں، اس کی مٹھی ہتھیلی والی نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے جیسا بھی اس کی مٹھی ہے۔ تو فرماتا ہے حکمرانوں کے دل میری مٹھی میں ہے۔ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت ڈال دیتا ہوں، ان کے دل میں تمہارے لیے سختی ڈال دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ کس نے مسلط کیا ہے؟ کس نے مسلط کیا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا۔ جس قوم کو ڈی جے، فلمیں، ناچ گانوں کے نام پہ خرچہ کرنے میں دکھ نہیں ہوتا اور 2.5% زکوٰۃ دینا جن کو جان پر آتی ہے، وہ قوم ظالم نہیں؟ جو قوم نے اپنے گھروں کو ناچ گانوں کا اڈا بنا لیا، وہ قوم ظالم نہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم مسلط کرتا اور ان کے دل میں تمہارے لیے سختی اور نفرت پیدا کرتا۔ اور پھر فرمایا جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں ظالموں کے دل میں بھی تمہاری نرمی پیدا کر دیتا۔ وہ ظالم ہو کر بھی تمہارے لیے نرم رہتے ہیں اگر تم میرے فرما بردار رہتے ہو تو۔ پھر فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے اب ان ظالموں کو اگر تم بدلنا چاہو، ان ظالموں کی منت سماجت کرنا چاہو جیسا کہ تم کر رہے ہو، غلامی کرنا چاہو، چاپلوسی کرنا چاہو، منت سماجت کرنا چاہو، ان کے تلوے چاٹنے چاہو، 1450 برس پہلے رسول اللہ سے کہلوایا ان سے کہہ دینا تمہاری بگڑی نہیں بنے گی، تمہارا کام نہیں ہوگا۔ ہاں جاؤ، جتنی صلح سپاٹے کی بات کرنا ہے کر لو، جب تک اللہ سے صلح نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارے کام نہیں بننے والے۔ ایسے فٹ بال کی طرح ٹھکراتے رہو گے، ایسے ذلت کی وادیوں میں بھٹکائے جاتے رہو گے، ایسے ظلم کا نشانہ بنائے جاتے رہو گے۔ فرمایا حکمرانوں کے پیر پڑو گے، ان کے پیر پکڑو گے، تمہارا کچھ نہیں بننے والا۔ پھر میرے آقا سے کہلوایا میرے بندوں سے کہہ دو اگر وہ اپنے حالات کو بدلنا چاہیں، اگر وہ انقلاب برپا کرنا چاہیں، اگر وہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیں تو ان بندوں سے کہو کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، میری بارگاہ میں گڑ گڑائے اور کثرت سے میرا ذکر کرے، میں ان کے حالات کو تبدیل کر دوں۔
1450 سال پہلے یہ بات کہی گئی. آج مسلمان ریلیاں نکال کے حالات بدلنا چاہتے ہیں. آج مسلمان تقریروں سے حالات بدلنا چاہتے ہیں اور دل میں خشیت ربانی نہیں. مجھے بتاؤ قوم مسلم کے جوان وہ کون سا جرم ہے جس جرم میں مبتلا نہیں؟ پاپ کی چادر اوڑھ کر متقی کہلانے کا خواب دیکھنے والوں، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی. مکتوبات صدی دو صدی میں علامہ شریف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں ایک بزرگ دعا کرتے تھے. ان کی دعا سنو. بزرگ دعا کرتے جس کو یحییٰ منیری بزرگ لکھے کیسا بزرگ ہوگا. فرمایا بزرگ دعا کرتے تھے اللہ مجھے وہاں موت عطا کرنا جہاں میری پہچان کا کوئی نہ ہو. مجھے وہاں موت دینا جہاں مجھے جاننے والا پہچاننے والا کوئی نہ ہو. مریدین نے پوچھا حضور لوگ تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ جاننے پہچاننے والوں میں میری موت ہو، اور آپ کہتے ہیں اے اللہ مجھے وہاں موت عطا کرنا جہاں کوئی میرا جاننے پہچاننے والا نہ ہو. تو وہ بزرگ فرماتے بیٹا میرے گناہ اتنے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا منہ کالا ہو جائے گا، میرا منہ بگڑ جائے گا. تو میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پہچاننے والا نہ ہو وہاں موت آئے، تاکہ اگر منہ بگڑ بھی جائے تو مجھے جو ہے کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، تو میری ذلت نہیں ہوگی، میری رسوائی نہیں ہوگی، میں دنیا میں ذلیل ہونے سے بچ جاؤں گا. مجھے بتاؤ تہجد پڑھنے والے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، نفل روزوں کی کثرت کرنے والے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں. علامہ شریف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں ایک بزرگ تھے جب نیند سے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے آئینے میں اپنا منہ دیکھتے تھے. ہم بھی نیند سے اٹھتے ہیں تو پہلے آئینے میں منہ دیکھتے ہیں، لیکن فکر دیکھو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں گناہ کر کے بھی کتنا خوبصورت ہوں، میں گناہ کر کے بھی کتنا حسین و جمیل ہوں. اے میری قوم کے جوانوں سفید چمڑیاں خوبصورتی نہیں ہیں، سفید چمڑیاں حسن نہیں ہیں، سفید چمڑیاں جو ہے جمال نہیں ہیں. اللہ اکبر. علامہ منیری لکھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ نیند سے اٹھ کر پہلے آئینہ دیکھتے تھے. کسی نے کہا نیند سے اٹھ کر آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اتنا لمبا سو لیا اور اتنی دیر تک سونے سے بھی اللہ ناراض رہتا ہے، تو کہیں میرا منہ زیادہ سونے سے کالا تو نہیں ہو گیا، سیاہ تو نہیں ہو گیا، اللہ کی لعنت تو نہیں پڑ گئی میرے منہ پر. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو ظالم حکمراں بدلیں گے کب؟ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے ذکر کرنے سے. اب آئیے تفسیر خازن سے ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے. یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے قرآن نے جو کہہ دیا اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے. اگر تم رسومات کو ماننے والے مسلمان ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو، اور اگر تم قرآن کو اور صاحب قرآن کو ماننے والے مسلمان ہو تو قرآن کہہ رہا ہے، اپنی بیماریوں کا معاملہ قرآن بتا رہا ہے، کورونا کے حالات کا معاملہ قرآن بتا رہا ہے، روزی میں تنگی کا معاملہ قرآن بتا رہا ہے، مسائل کا معاملہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت اور افتاد پڑتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے، وہ تمہارے پاپ کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تو بہت سارے معاملات کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو مصیبت آتی ہے صاحب تفسیر خازن لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جانتے ہو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا. صاحب قرآن قرآن سمجھا رہے ہیں، صاحب قرآن قرآن بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تم پر جو مصیبت آتی
تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہاری رگ پھڑکتی ہے نا رگ، وہ بھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں سیدھی آنکھی پھڑک رہی ہے تو یہ ہوگا، الٹی آنکھی پھڑک رہی ہے تو یہ ہوگا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آنکھیں پھڑکتی نہیں مگر گناہوں کی وجہ سے. جب تمہاری آنکھیں پھڑپھڑانے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو گیا. یہ جو آنکھیں پھڑکتی ہے، جسم کا گوشت پھڑکتا ہے، یہ جو رگیں پھڑکتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے. اس کا مطلب اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو کبھی اس کی آنکھیں پھڑک نہیں سکتی، کبھی اس کی آنکھیں پھڑپھڑا نہیں سکتی. آپ اندازہ کریں پھر میرے آقا سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں انسان چلتے چلتے اگر لڑکھڑاتا ہے گناہ کی وجہ، یعنی اگر تم گناہ چھوڑ دو تو تم چلتے چلتے کبھی لڑکھڑا بھی نہیں سکتے. یہ جو قدم لڑکھڑاتے ہیں نا گناہ کی، کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں ٹھوکر لگتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ، تم پر بیماری آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ. اور داتا علی حجویری تو فرماتے ہیں تمہارے کپڑے بھی جو جلدی میلے ہوتے ہیں وقت سے پہلے وہ تمہارے گناہ کی. لوگ کہتے ہیں پولیشن بہت ہو گیا، دھول بہت ہو گئی، رستوں کا کام چالو ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں اگر کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں گناہ کی وجہ. اور وہ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جا رہا تھا، میرے مرشد بارش ہوئی تھی، کیچڑ بہت تھا، ان کے پیچھے پیچھے مریدین چل رہے تھے. جب ہم اپنی منزل پہ پہنچے تو ہمارے جوتے ہمارے کپڑے کیچڑ میں گندے ہو گئے تھے، لیکن مرشد کے جوتوں کو کیچڑ نہیں لگا تھا، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے تھے. ہم نے پوچھا حضور جس راستے سے ہم چلیں اسی راستے سے آپ بھی چلیں، لیکن آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، آپ کے جوتے میلے نہیں ہوئے. آپ نے مسکرا کے فرمایا علی اگر انسان گناہ نہیں کرتا تو زمین کی خاک اس کے کپڑوں کا کچھ نہیں بگاڑتی، کیچڑ اس کے کپڑوں کو متاثر نہیں کرتا. یعنی اگر اپنے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں تو اس میں دخل ہے ہمارے گناہوں کو، ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے دخل ہے گناہوں کا. اب لوگ کہتے ہیں مولانا تنگی بہت ہے، گناہ چھوڑ دو تنگی ختم ہوگی. بیماریاں نے گھر دیکھ لیا ہے، چھوڑ دو گناہ، بیماری ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، نہ کریں، میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ یہ بات کہیں گے کہ ہم نے کچھ نیک لوگوں کو بھی تو بیمار ہوتے دیکھا. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، کچھ نیک بھی تو بیمار ہوتے ہیں. بڑے بڑے نیک پرہیزگار اپنے وقت کے اولیاء کہلانے والے بھی کورونا میں انتقال کر گئے، وہ بھی تو بیمار ہوئے. اب آپ کہتے ہیں کہ بیماری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو جو نیک ہے پھر وہ، ہم نے کہا وہ اس معنی میں گنہگار ہو رہے ہیں. اس پہ بھی حدیث ہے، اس پہ بھی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی، فرمایا میں تیری پوری امت کو ہلاک کر دوں گا عذاب نازل کر کے، تیری پوری امت کو ہلاک کر دوں گا. اس نبی نے عرض کی مولا میری امت تو ہے 1,00,000 جس میں 60,000 پاپی ہے اور 40,000 نیک ہے، کہا ان کو پہلے تباہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ 60,000 کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں مگر ان کو گناہ سے روکتے نہیں، اس لیے وہ بڑے مجرم ہیں، ان کو پہلے ہلاک کروں گا. تو آج جو نیک ہے سماج میں، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا لوگوں کے گناہ دیکھ کر بھی انہیں غصہ آتا ہے؟ کیا گناہ دیکھ کر بھی ہم نے روکنے کی کوشش کی؟ کیا ہمارے سماج میں سود کا دھندا کرنے والے، حرام کاروبار کرنے والے لوگ موجود نہیں؟ اور ہم ان کو لے کر کے اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی دین تو محبت کا نام ہے. ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے لیے ناراض نہیں ہو اور وہ انبیاء جیسا عمل کرے میں اس کو بھی ہلاک کروں گا. بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جن نیکوں کو اللہ نے ہلاک کرنے کی بات کی ان کے اعمال انبیاء کی طرح تھے، نیکی کرنے میں وہ انبیاء کی طرح تھے.
ان کی چال ڈال نبیوں کی طرح تھی، لیکن اللہ نے کہا پہلے میں ان کو ہلاک کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ دیکھ کر کے روکتے نہیں ہیں۔ تو آج ہمارے سماج کے جو نیک لوگ ہیں، اگر وہ مسجد جا رہے ہوں تو زینے پہ بیٹھنے والوں کو مسجد کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر شادی کے موقع پر دولہے کو سونے کی انگوٹھی پیش کی جاتی ہے تو قاضی اپنے اندر یہ ہمت کیوں نہیں کرتا کہ اس محفل میں کہہ دے کہ یہ حرام ہے؟ ہم تو ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں نا، ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ سونا مردوں کو حرام ہے؟ اگر آپ صرف محبت کا نام اسلام سمجھتے ہیں تو اس حدیث کو کس کھاتے میں رکھو گے کہ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے، اللہ کے رسول کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ صرف نمک چکھنا سنت نہیں ہے نیک لوگوں، کسی کو حرام کام کرتے دیکھ کر سلام کا جواب نہ دے کر اس سے ناراض ہو کے منہ پھیر لینا، یہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ جب تک ہم ان سنتوں پر عمل کرتے رہے ہمارے سماج میں حرام کام نہیں ہوتے رہے، جب تک ہم ان سنتوں پر عمل کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے تو ساری سنتوں کو کچلنے والوں کو اپنے دل کا ٹکڑا بنا رکھا ہے، اسی لیے لوگ دلیر ہو رہے گناہوں پہ۔ گنہگاروں کا گناہ یہ ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور نیکوکاروں کا گناہ یہ ہے کہ وہ گناہ دیکھ کر چپی سادے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ فرمایا گیا کہ جو گناہ کو دیکھ کر چپ رہے اس کا شمار بھی گناہ کرنے والوں میں۔ لوگ کربلا نہیں دیکھتے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں جو چاہے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر سکتا ہے، جبکہ میں ایک طالب علم ہوں۔ اگر امام حسین یزید کے مقابلے میں نہ جاتے، یزید آپ کے ہاتھ بھی چومتا، آپ کے پیر بھی چومتا، یزید آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں نہ جاتے وہ آپ کا ہر قسم کا احترام کرتا، لیکن فکر حسینی یہ ہے ہم اپنا احترام نہیں کروانا چاہتے، ہم شریعت کا احترام کروانا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے سوچا یہ سب گندگی دیکھ کر میں چپ رہوں گا تو میرا شمار بھی یزید کے کردار میں برابر برابر ہوگا۔ آپ چپ نہیں رہے، علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا، علی اصغر جیسا بیٹا قربان کیا، قاسم جیسا بھتیجا قربان کیا۔ کربلا سے کیا سیکھا؟ دو آنسو بہانا سیکھا۔ آنسو بہانے سے زیادہ قیمتی ہے کہ امام کی وہ فکر لو کہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکو۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ظالم بادشاہ کے سامنے شریعت کی بات کرے گا اور قتل کر دیا جائے تو وہ اپنے وقت کے شہیدوں کا سردار ہوگا، اور اگر قتل نہ کیا جائے زندہ بچ جائے تو اس کے بعد اس سے جتنے گناہ ہوں گے کوئی گناہ اس کا لکھا نہیں جائے گا۔ اللہ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے، اس کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد میں رونے سے منع نہیں کرتا، غم حسین تو میری زندگی ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں ہم نے کیا لیا فکر حسین، امام علی مقام سے کیا فکر لیا۔ اللہ اکبر، آج سماج کے اندر بدعقیدگی بڑھ رہی ہے، بدعملی بڑھ رہی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گناہ کرنے والوں سے جو گناہ قرآن و سنت سے حرام ہو، سنت کے مقابلے میں ایجاد کیے گئے ہیں، وہ بدعتیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کو دیکھا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بہت بڑے بزرگ ہیں، نام نہیں لوں گا۔ اس بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کبھی تک مغفرت نہیں ہوئی، بخشش نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک بدعتی کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا، بدعتی کو دیکھ کر میں نے مسکرا دیا تھا، اس نے میری مغفرت نہیں۔ میں دھوپ میں کھڑا ہوا، بڑے محدث، بڑے عالم، بڑے امام،
اتنے ناراض ہیں ہم پر کہ بدعتی کو دیکھ کے مسکرایا۔ بدعتی کا مطلب جس کو لوگوں نے بدعت کہہ دیا وہ بدعتی نہیں۔ لوگ تو سیرا پہننے کو بھی بدعت کہنے لگے، لوگ تو تعویذ پہننے کو بھی بدعت کہنے۔ لوگوں کا اعتبار کیا ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہے، عوام کی زبان میں سمجھا دوں، بدعت اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کو مٹا کر اس کے مقابلے میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جائے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ سنت مٹائی، بدعت ایجاد، اس کو دیکھ کے مسکرایا۔ آج دیکھو لوگ فرض بھی ادا نہیں کرتے۔ کبھی ہم لوگوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ پہلی دن بائیکاٹ کرو لوگوں کا، نہ یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں پہلے سمجھاؤ۔ اگر باپ کہہ دینا بیٹے کو کہ تو نماز پڑھے گا تو میرے گھر میں رہے گا ورنہ نکل، کوئی بیٹا بے نمازی نہیں ہوگا۔ داڑھی رکھے گا تو میرے گھر میں رہنا ورنہ نکل، کوئی بیٹا داڑھی منڈا نہیں ہوگا۔ اگر تو ناچ گانے میں مصروف رہا تو میرے گھر سے نکل، کوئی بیٹا ناچ گانا نہیں کرے گا۔ آپ اپنی دکان سنبھالنے کے لیے اتنا پریشر ڈالتے ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے پریشر کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ دکان چلائے گا تو اس کی زندگی بہتر ہوگی، لیکن نادان انسان دکان چلائے گا تو دنیا کی زندگی بہتر ہوگی، دین پر عمل کرے گا تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ کس غفلت کا شکار ہو۔ تو میری گزارش ہے، اللہ اکبر، بات دور نکلی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مصیبتیں تمہارے گناہوں کے سبب، آنکھ بھی پھڑک رہی ہے گناہ کی وجہ سے، تنگی۔ اور آج کل تو ہمارا ماحول ہی الگ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مصیبت لائی اللہ نے، دور کرنے کے لیے پہنچے کہاں؟ تعویذات کی دکان پر۔ میں کوئی تعویذ کا مخالف آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعویذ سحر جادو بلا کا علاج ہے، تعویذ اللہ کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے۔ آپ پر کسی نے سحر جادو کر دیا، بلا کر دیا، آپ تعویذ سے علاج کرو، کوئی منع نہیں، لیکن اللہ ناراض ہو گیا ہو تو تعویذ اس کا علاج تھوڑی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیا گڑ گڑاؤ اس کی بارگاہ میں، آہوزاری کرو اس کی بارگاہ میں، اس سے ڈرو۔ اور ڈرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ڈرنے والے کیا ڈرے، ڈرنے والے کیا ڈرے، خشیت کرنے والوں نے کیا خشیت کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے، لوگو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو۔ ایک حبشی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور کے ہاتھ پہ توبہ کی، پھر وہ جانے لگا تو پلٹ کر آیا اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گناہ کر رہا تھا تو کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، تم جو کرتے ہو ہر حالت میں وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اس نے چیخ ماری، میرے اللہ نے مجھے گناہ کرتے دیکھا، چیخ ماری، زمین پہ گر پڑا۔ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، آقا فرماتے ہیں اب یہ نہیں اٹھے گا، اس کی جان جا چکی ہے۔ اور پھر فرمایا روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنے تو اس کو دیکھو۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے۔ دو حالتوں میں کوئی ایک حالت نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تب تو وہ کافر ہو گیا۔ اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، پھر گناہ کر رہے ہو۔ کیا حال ہے ان کا؟ اگر باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے، پیر دیکھ رہا ہے تو پیر لمبے نہیں کرتے، پیر کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، بیٹھتے بھی نہیں۔ مجھے گجرات والوں کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ میں نے، بلکہ اور بھی علاقوں میں ہے کہ پیروں کے سامنے مریدوں کو بیٹھتے نہیں دیکھا، اتنا ادب کرتے دیکھا۔ سلامت رہو، ہزاروں برس جیو، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیروں کے سامنے بیٹھتے تک نہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، کہ جتنا ادب اپنے پیر کا کرتے ہو کیا اتنا ہی ادب اللہ کا بھی کرتے ہو؟ پیر دیکھ رہا ہے، بیٹھتے بھی نہیں جبکہ بیٹھنا جائز ہے۔ پیر دیکھ رہا ہے، پیر لمبے نہیں کرتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے زنا کرتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے میوزک، اللہ دیکھ رہا ہے حرام کاروبار،
اللہ دیکھ رہے عورتوں پہ پاپ کی نظر، اللہ دیکھ رہے نمازوں کا ترک، اللہ دیکھ رہے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا۔ حیرت ہے ہم کہاں پہنچے؟ باپ کا جتنا ادب کیا اتنا اللہ کا نہ کیا، جتنا پیر کا کیا اتنا اللہ کا نہ کیا، جتنا استاد کا کیا اتنا اللہ کا نہ کیا۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں ہم ہیں کہاں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو ہم منہ کے گٹکے کو بھی نہیں تھوکتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے وہ سارے جرائم کر رہے ہیں، سارے گناہ کر رہے ہیں۔ پھر بتاؤ جو اللہ کا اتنا ادب نہ کرے جتنا اپنے پیر کا کرتا ہے، اللہ کا اتنا ادب نہ کرے جتنا اپنے استاد کا کرتا ہے، اللہ کا اتنا ادب نہ کرے جتنا اپنے باپ کا کرتا ہے، پھر اس قوم کو کاٹا نہیں جائے گا، پھر اس قوم کے گھروں کو جلایا نہیں جائے گا، پھر اس قوم کو نیست نابود نہیں کیا جائے گا، پھر اس قوم کی گردنوں پر تلواریں نہیں لٹکے گی، پھر اس قوم کو کورونا کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا جائے گا، پھر اس قوم پر بیماریاں مسلط نہیں کی جائے گی، پھر اس قوم پر تنگ دستی مسلط نہیں کی جائے گی، پھر اس قوم کی اولاد کو اس کا غدار نہیں بنایا جائے گا، پھر اس قوم کی بیویوں کے دلوں میں ان کی نفرتیں نہیں پیدا کی جائے گی، پھر اس قوم کو اللہ اکبر بے چینی اور بے قراری کا شکار نہیں کیا جائے گا، پھر اس قوم کو مضطرب نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے مسائل کا حل خشیت ربانی میں ہے، اللہ کے خوف میں ہے۔ سب کا ادب کرنے والوں، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ سب کے قدر دانو، پہلے اللہ کی تو قدر کرو، پہلے اللہ کا تو احترام کرو، پہلے اللہ کا تو ادب کرو۔ اور اللہ کا ادب کیا ہے؟ صرف ہاتھ باندھنا نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، اللہ ہم کہتے کل تک ہم بادشاہ تھے، کیسر و کسریٰ کے تاجدار تھے، آج ہم بھکاری بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم، یہ میرے نبی کے دوسرے جانشین ہیں، ان کی شان یہ ہے ان کا ذکر توریت میں، ان کا ذکر انجیل میں، ان کا ذکر زبور میں، ان کا ذکر قرآن میں۔ قرآن کی کم و بیش 22 آیات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے، لیکن اللہ اکبر ان کی خشیت ربانی کا حال کیا تھا؟ تھوڑا سا غور کر لیں۔ یہاں تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے خدا جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، تلاوت کر لے تو اور خدا جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، پھر اپنے سامنے کوئی کچھ ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کی سوچ کیا ہے، مگر وہ عمر ابن خطاب جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب تھا۔ لا نبی بعدی، مگر نبوت ختم ہو گئی۔ فرمایا جب تک عمر میری امت میں موجود رہیں گے میری امت کبھی فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوگی۔ عمر کا چلے جانا فرقوں کو پیدا کرے۔ عمر وہ ہے جو ایسا دروازہ ہے جس نے جہنم سے لوگوں کو روک رکھا ہے۔ عمر جائیں گے تو لوگ جہنم کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ فرمایا ایک دروازہ ہے، دروازہ جو ٹوٹ جائے گا تو میری امت میں فتنوں کا ایسے ظہور ہوگا جیسے کالی رات میں بادل برستے ہیں، اور اسی دروازے کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا دروازہ کھل جائے گا، کیا فرمایا؟ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ فاروق اعظم کا وجود اتنا قیمتی کہ آپ کی موجودگی میں فتنے نہیں اٹھے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، جتنی فتوحات آپ کے دور میں ہوئی کسی کے دور میں نہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا، اللہ کی خشیت کتنی تھی، خوف کتنا تھا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی، جن کو توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں جنت کی بشارتیں دی گئی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں
جن کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا. پھر ان کی صفات بیان کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مرنے بھی نہیں ڈرتے, مارنے بھی نہیں ڈرتے. ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے توریت میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن میں. اور پھر فرمایا اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی کامیابی عطا کی ہے. پھر ان کی شان اللہ قرآن بیان کرتا ہے. جن کی منقبتیں اللہ قرآن میں بیان کرے. کیا بیان کر رہا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کے لیے التائبون, العابدون, الحامدون, الساححون, الراکعون, الساجدون, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ توبہ کرنے والے, یہ عبادت کرنے والے, یہ اللہ کی حمد کرنے والے, یہ روزے رکھنے والے, یہ رکوع کرنے والے, یہ سجدے کرنے والے, یہ اللہ کی حدوں کا لحاظ کرنے والے, اللہ کی حدوں کو نہ توڑنے والے. وبشر المؤمنین, اور یہ وہ لوگ ہیں ان مومنوں کو اللہ نے بشارت عطا کی ہے. کون سی بشارت؟ جنت کی بشارت. جس کو اللہ قرآن میں جنت کی بشارت دی ہے میرے نبی کے صحابہ. یوں تو شان نزول کے اعتبار سے حکم خاص ہوتا ہے, لیکن یعنی شان نزول اس کا خاص ہے, خاص وقت کے لیے, مگر حکم جب تک اللہ رسول خاص نہ کرے قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے. اب جس مومن کے اندر بھی یہ صفات ہوگی اس کے لیے بشارت ہے جنت کی. لیکن اس میں اول درجے پہ میرے نبی کے صحابہ ہیں, حضور کے صحابہ. اور صحابہ میں اول نمبر پر 4 ہے. 4 ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان غنی, مولا علی. پھر ان 4 کے بعد 10 ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ان 10 کے بعد 313 ہیں جنہیں اہل بدر کہتے ہیں. ان بدر والوں کے بعد اہل بیعت رضوان ہیں جن کی تعداد 900 سے زائد. اس میں اختلاف ہے لیکن زائد کتنی زائد اللہ جانے. پھر اس کے بعد 1,14,000 یا 1,24,000 یا 1,25,000 کم و بیش ہے, اور وہ سب میرے نبی کے صحابہ ہیں. سب اس بشارت میں شامل ہیں, سب شامل ہیں. کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں بھی اب جنت و دوزخ کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن تو یہ کہہ چکا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے ان کو بشارت دے دی. اللہ بشارت دے, ملا نکال سکتا ہے؟ پھر اللہ کے رسول مالک جنت کہتے ہیں. اگر صحابہ کی شان میں بک بک کرتے ہو تو اس سے پہلے سن لو, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اب اگر کوئی بک بک کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں صاحب نے نہیں دیکھا, فلاں صاحب نے نہیں دیکھا, یا پھر دیکھا تو موت کے وقت ہی وہ ایمان پہ نہ رہا. جس نے دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی گیا, آپ اس کے بارے میں کوئی بک بک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہے صحابی. نہیں وہ تو نہیں, صحابی تو مانتے ہیں لیکن کوئی منقبت نہیں پڑھتے. میں نے کہا تیرے منقبت نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تو صحابی مان لے تو صحابیت سے بڑی منقبت کیا ہے؟ یہ بھی کوئی منقبت ہے. جس کو صحابی کا مطلب تم نے کہہ دیا کہ یہ غوث اعظم سے افضل, یہ غریب نواز سے افضل, یہ داتا صاحب سے افضل, صحابی مان لیا مطلب. اور صحابی مان لیا مطلب کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 2 لوگوں کے لیے قرآن نے کہا. دیکھیں ایک بات یاد رکھنا بات آگے بڑھانے سے پہلے, ہر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے, ہر عمل کرنے والے کو ثواب, اور جس کو ثواب ملے وہ قیامت میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دھیان سے سننا, کچھ لوگ ثواب پہ زیادہ اعتماد کر کے بیٹھے ہیں دنیا میں. ہم تو ہر سال عمرہ کو جاتے ہیں, جاؤ اللہ کرے جاؤ, ہر سال نہیں ہر مہینے جاؤ, لیکن ثواب پر اعتماد نہیں کرنا. ثواب کماتے رہو مگر بھروسہ اس پہ نہیں کرنا. اہل ثواب اور نیکیاں کرنے والے قیامت میں کامیاب ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں.
امید ہے کامیاب ہو جائیں، لیکن پھنس بھی سکتے ہیں. آسان زبان میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ ثواب والوں کو بخشنا چاہیں تو ایک ثواب اور ایک نیکی، جس کو کہتے ہیں کتے کو پانی پلانا، اس پر بھی بخش دیتا ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی بخش دیتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں بخشنا چاہیں تو پھر ہزاروں سال تک ثواب کمانے والے کو بھی شیطان بنا دیتا ہے. صحیح؟ تو نیکی والا پھنس سکتا ہے. وہاں کون نہیں پھنسے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وہ نہیں پھنسے گا جس سے اللہ راضی. تو مطلب ثواب سے زیادہ کوشش کس چیز کی ہونی چاہیے؟ بولو اللہ کی رضا. قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. جس سے اللہ راضی اس کو سب ملا. اب اللہ کن سے راضی؟ وہ دو ہی لوگ ہیں. اللہ راضی کن سے؟ وہ دو ہی لوگ ہیں. نمبر ایک میرے نبی کے صحابہ، اللہ ان سے راضی. اور دوسرے نمبر پر قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں. یعنی اگر تم اللہ کی خشیت اپنے دل میں بٹھا لو، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ اور اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو، اللہ تم سے بھی راضی ہوگا اور اللہ کی رضا اکبر ملے گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے، اہل ثواب کے لیے توجہ کرنا، اہل ثواب کے لیے جنت میں کبھی کبھی اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن جو اہل رضا ہو گئے ان کو کہا جائے گا تو نے مجھے راضی کیا ہے، اور جب تک تو جائے گا میں اپنا دیدار تجھے کرواتا رہوں گا. اس کو راضی کرو، اس کی رضا بڑی چیز ہے، اس کی رضا اہم چیز ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اور خشیت الہی کے بغیر وہ راضی نہیں ہوگا. فاروق اعظم حضور کے صحابی، جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کی، ان کی صفات قرآن نے بیان کی ہے. سیدنا فاروق اعظم کو جب کھنجر لگا، آج ہم بہت چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کرے. بولو آمین انشاءاللہ. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، بالکل ہمارا گمان یہی ہے. لیکن اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے بھائیوں. ہاں، کام کریں جہنم والے اور امید کریں. ہاں، آپ کہیں گے نہیں اللہ تو سب کر سکتا ہے. میں نے کہا کر سکتا ہے، لیکن اس نے بھی کچھ قانون بنا رکھے ہیں. اس کا قانون یہی ہے کہ گائے سے ہی دودھ پیدا کریں گے، بیل سے نہیں کریں گے. حالانکہ اگر وہ چاہیں تو بیل سے بھی دودھ نکل سکتا ہے، لیکن وہ نکالتا نہیں ہے کیونکہ اس کا قانون ہے، اس کی کچھ غیرت ہے. تو وہ اپنے قانون کے خلاف خود بھی نہیں کرتا. اللہ اپنے قانون کے خلاف خود بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اس کے کلمے بدلتے نہیں، اس کا قانون نہیں بدلتا. ہاں، وہ چاہے کبھی حکمت بالغہ سے کبھی کوئی کام وہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ مجبور نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. جیسے کسی بغیر شادی شدہ لڑکی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن کوئی اللہ کو مجبور نہ سمجھے کہ کر نہیں سکتا، تو وہ کسی مریم کا انتخاب کر کے 9 گھنٹوں میں بچہ پیدا کر دیتا ہے. کسی بانجھ سے بھی وہ بچے کی پیدائش کر دیتا ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی قدرت سے 9 گھنٹے میں. کیسے؟ آنے والا آتا ہے رحمان کی طرف سے، پھونک مارتا ہے، اسی وقت کنواری مریم کہ شکم میں بچہ آتا ہے، اور 9 گھنٹوں میں، بعض تفاسیر کے مطابق اور بھی اقوال ہیں، 9 گھنٹوں میں عیسیٰ کی ولادت ہوتا. آپ کہیں گے 9 گھنٹوں میں کیسے؟ میں نے کہا اسی لیے تو 9 گھنٹوں میں عیسیٰ پیدا ہوئے. بنی اسرائیل کو پتہ نہیں چلا، ورنہ جب شکم میں بچہ بڑھتا ہے تو پیٹ بھی بڑھتا ہے. تو لوگ حیران کیوں ہوئے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لائی؟ شکم میں بچہ آیا تھا تو تبھی کہنا چاہیے تھا بچہ پیٹ میں کہاں سے آیا. لیکن اللہ کی حکمت بالغہ، اور بچے 9 مہینوں میں ہوتے ہیں، کچھ 7 مہینوں میں بھی ہوتے ہیں. 2 بچے 6 مہینے میں بھی پیدا ہوئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین صرف 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے.
اور کسی کو 9 مہینوں میں پیدا کیا، کثرت کے ساتھ یہی ہے، کچھ 7 مہینوں میں پیدا ہوئے، لیکن 2 بچے 6 مہینے میں پیدا ہوئے، اور کہا جاتا ہے جو بچے 6 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں پھر وہ زندہ نہیں رہتے، لیکن قربان جائیں 2 ایسے ہیں کہ پیدا 6 مہینے میں ہوئے اور ایسا زندہ ہوئے کہ ملت کو نئی زندگی عطا کر، اس کی قدرت ہے، کبھی یہ کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی مجبور نہ سمجھے، اس کو کوئی محتاج نہ سمجھے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب، اس کی شان بڑی بلند بالا ہے۔ تو اللہ اکبر، بیل سے دودھ نہیں نکلتا کیونکہ اس کی شان غیرت ہے۔ جس کو حل کے لیے پیدا کیا اس سے حل چلوایا جاتا ہے، دودھ نچوڑا نہیں جاتا، ورنہ حل چلانے والا بھی دودھ دینے لگتا تو لوگوں نے چھوڑنا کب تھا۔ اسی لئے جس سے حل نہیں چلوانا تھا اس سے دودھ نکلا، جس سے حل چلوانا تھا اس سے دودھ۔ اس طرح کی مثالیں ہیں۔ پرندے انڈا ہی دیتے ہیں، بچہ نہیں دیتے، کیوں؟ حکمت ہے۔ اب غور کرتے جائیے، اس کی معرفت حاصل کر۔ اگر اڑنے والے پرندے بچہ دیتے تو دودھ بھی پلانا پڑتا، اب ماں تو اڑ کے گئی کہیں اور، دودھ پلائے کون؟ جس کو اڑنا دیا اس کو دودھ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ اڑ کے پتہ نہیں کہاں جائے، پتہ نہیں کہاں جائے۔ اللہ اکبر، تو کہا تجھے پر دیے تو دودھ نہیں دیا، اور جس کو پر نہیں دیے دودھ اس کو دیا، کیونکہ تو جانا تو کہیں نہیں ہے، تو دودھ تو نہیں پلانا ہے، تیری پرواز تو کہیں ہے نہیں۔ اس کی حکمتیں ہیں، اس کی قوت ہے، اس کی شان ہے۔ پھر اوروں کے بچوں کو منٹوں میں کھڑا کر دیا، انسان کے بچوں کو منٹوں میں کھڑا نہیں کیا، پڑے رہنے دیا۔ حالانکہ چاہتا تو منٹوں میں انسان کے بچے بھی کھڑے ہوتے، مگر کھڑے ہوتے تو بھاگ جاتے نا، جوانوں کے بھاگ نہیں رہے ہو تو پیدا ہو کے بھاگ جاتے، تو بولنا کون سکھاتا، کردار کون سکھاتا، خاندانی ریت رواج کون سکھاتا، دادا دادی کا ادب کون سکھاتا، اپنی زبان کون سکھاتا؟ وہ کہا پڑھا رہے، دیکھتے رہے، سیکھتا رہے۔ حکمت ہے۔ اگر اس کی حکمتیں بولی جائے تو کم ہے، اپنا وقت ختم ہو جائے گا، حکمتیں ختم نہیں ہوتی، اس کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ ارے جب اس کے محبوب کی شان مکمل بیان نہیں ہو سکتی، جب بننے والا ایسا بے مثال ہے تو بنانے والا کیسا بے مثال۔ لوگ میرے نبی کی شان میں بک بک کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ ہم نے کہا تو اپنی اوقات میں رہے، اس لیے کہ ان کی شان ایسی ہے۔ تتلیوں سے پوچھ باغپن کس کی وجہ سے ہے، تو تتلیاں کہے گی آمینہ کے لال کی وجہ۔ مجوسیوں کے بت قدے میں جو آگ جل رہی ہے اس سے پوچھ کس کے عشق میں جل رہی ہے۔ اگر پوچھ سکتے ہیں تو پوچھ۔ یہ بت خانوں میں جو ہیبت زدہ پڑے ہیں، کس کے حسن کے اندر ہیبت زدہ ہے؟ وہ نبی کی شان ہی اعلیٰ ہے۔ انہیں جو پہچان لے، جو نہ پہچان سکے اس کی، اور لیکن وہ نبی کی شان بھی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب کو نہیں بتاتے، اویس کو بتاتے ہیں، یمن میں رہنے والے کو، اور ابو جہل سے اپنے آپ کو چھپا لیتے۔ ان کی شان ہے، جسے چاہے بتا دیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں نے سنا ہندوستان کا کوئی بدبخت ادھر سے نکل کے ادھر چلا گیا، میں نے کہا نقصان کیا ہوا؟ جب نصاب پورا ہوتا ہے تو مال کا میل نکال دیا جاتا ہے، جب نصاب پورا ہوتا ہے تو مال کا میل نکال دیا جاتا ہے۔ میل نکالنے پہ افسوس نہیں ہوتا، مسلمان بھی 1.5 ارب ہے تو کچھ تو میل نکالا جائے گا، کچھ تو میل نکالا جائے گا۔ کہا میں نہیں مانتا محمد عربی کو، کہا تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا خدا ان کو کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ جس کو خدا کہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تیرے کہنے نہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی رسالت کا اعلان ان کا خدا کرتا ہے، درخت ان کی نبوت و رسالت کا اعلان کرے۔ شجر و حجر، مسلمانوں کو کہتا ہوں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تھے ہی نہیں پہلے سے اندر،
یہ تو تھے ہی باہر، لیکن قدرت نے نقاب الٹ دیا. جیسے شیطان فرشتوں میں نہ تھا، فرشتوں کا چولا پہن کے گھسا ہوا تھا، ہے نا؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ آدم کو بنائیں گے، سجدہ کروائیں گے، تیرا چولا اتار کر کے پھینکیں گے. اللہ ڈائریکٹ بھی تو کر سکتا تھا، ڈائریکٹ کرتا تو اس کے فرقے والے، شیطان کے فرقے والے کہتے دیکھو اللہ نے ظلم کیا، اللہ پر بھی تو کوئی بہتان رکھتا ہے. اللہ نے کہا میں اپنے اوپر یہ ظلم کی بات نہیں رکھوں گا کیونکہ میں ظالم ہوں نہیں. پوری دنیا کو بے نقاب، پوری دنیا کے سامنے تجھے ننگا کروں گا، بے نقاب کروں گا، تاکہ دنیا تجھے خود ہی جانے کہ تو اپنے کرتوت سے شیطان ہوا. نقاب تو ہم اٹھائیں گے لیکن آدم کو ذریعہ بنائیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، اس کو فرشتوں کی صف سے نکالنے کے لیے آدم کو ذریعہ بنایا، اور یہ جناب نکلے تھے قرآن کی آیتوں کو باہر نکالنے. اللہ نے کہا تجھے نکالیں گے، تو پہلے ہی باہر ہوا تھا، لیکن تجھے بے نقاب کیسے کریں گے کہ تو اندر گھسا ہوا تھا، تجھے باہر نکلوائیں گے. تجھے کسی سے وصیت، تو کسی کو وصیت کرے گا، یہ جملے نکلوائیں گے کہ ہمیں دفن نہیں کرنا، ہمیں ایسا کرنا، تاکہ لوگ جان جائیں تیری اوقات کیا ہے. قرآن کی آیت نکالنے والا خود ہی قرآن اسلام سے باہر نکل گئے. قرآن کی آیتیں نہ نکال سکا. دیکھا یہ قرآن کی شان ہے. نکلے تھے قرآن کی آیتیں باہر کرنے، جناب خود ہی باہر ہوئے. اور ایسے ہوئے کہ گھر والوں نے گھر سے باہر کیا، مسلک والوں نے مسلک سے باہر کیا، مذہب والوں نے مذہب سے باہر کیا. اور بتاؤں کیوں کیا؟ قرآن کی آیت پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے میرے نبی کے یار غار صدیق اکبر پہ حملہ کیا تھا. تو نبی نے بتا دیا جو میرے یاروں کا نہیں ہوتا میں اس کو بھی اپنے مذہب میں نہیں رکھتا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خواہ پھرتے ہیں. لوگوں عبرت حاصل کرو، نبی کے یاروں سے غداری مت کرنا. اس لیے عبرت حاصل کرو. رضوی بن کر گھسے تھے لیکن اب وہ بھی چھن گیا. علی رضا نے ایسا تماچا مارا کہ کہا، علی رضا نے کہا میں تو علی بھی ہوں اور رضا بھی ہوں، اور میں علی کی رضا ہوں. تو علی کی رضا اس میں ہے جو صدیق اکبر کا وفادار ہے. جو صدیق کا وفادار نہیں، نہ وہ علی والا ہو سکتا ہے نہ رضا والا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ علی وہ صدیق وہ ہیں جن کے پیچھے 2.5 سال تک علی یہ مرتضیٰ نماز پڑھتے رہے اور بتاتے رہے جس کے پیچھے پڑھتا ہوں وہ کوئی معمولی نہیں ہے. بات دور نہ نکلے تو عرض کر رہا تھا، بات زیادہ طویل ہو گئی، مجھے ٹائم کا خیال کرنا چاہیے، نکاح بھی ہونا ہے، ورنہ دولہا لوگ یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ اپنی بات ہی کر رہے ہیں، ہماری بات نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کی بات بھی کر لیں گے. بات ختم کرتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ جن کے لیے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، جن کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان کے دل میں اللہ کا خوف. ہم چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت چین سے. روزی کے لیے تو دوڑ دھوپ ہے، مغفرت کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں. بیمار ہونے سے ڈرتے ہیں، جہنم میں جانے سے نہیں ڈرتے. ڈاکٹر کے کہنے سے غذائیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے کہنے سے گناہ نہیں چھوڑتے. باپ دے کے سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دے کے ہر پاپ کرتے. کیسا مسلمان ہے لیکن جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. اچھا یہ سب کر کے بھی اور بڑا ظلم کیا ہے پتہ ہے؟ مولانا ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں جائے گا کون؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی بالکل سرٹیفائی جنتی ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے جہنمی کہا. آقا فرماتے ہیں، مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ جو اپنے آپ کو قطعی یقینی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی. ہاں امید کرو، امید کرنے کا حق سب کو ہے، لیکن ڈرتے بھی رہو.
اگر کوئی کہے نا کہ جنت میں جاؤ گے تو کہنا انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یہ جو اپنا تیگ لگا رکھا ہے نا کہ ہم جائیں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا. یہ یہودیوں کی بولی ہے. یہ بنی اسرائیل بولا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا. سنیو، اللہ کی جنت کو اتنی چھوٹی مت بناؤ کہ صرف تم جاؤ گے. 10x10 کی جنت سمجھ رکھیے. اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. ہر مومن صحیح العقیدہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. آپ کے پیر کو نہیں مانا تو آپ کہتے وہ جہنمی ہے. آپ کے استاد کو نہیں مانا کہا وہ جہنمی ہے. ارے رسول اللہ کو مان رہا ہے نا. جنت میں آپ کے استاد کو اور پیر کو ماننے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جنت میں رسول اللہ کو ماننے کا معاملہ ہے. جو حضور کو ایسا مانے گا جیسا ماننے کا حکم اللہ نے دیا وہ جنت میں جائے گا. جنت کو آپ محدود نہیں کریں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہمارے سوا کوئی، یہ یہود کی بولی. خدا کے لئے یہود کی بولی مت بولیے. اور پہلی بات تو اللہ سے ڈرتے رہیے. ہاں، فاروق اعظم کا ذکر چلا تو اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں. فاروق اعظم کو خنجر لگا. آپ کو حالت نماز میں شہید کرنے کی کوشش. اس کا نام تھا فیروز، مجوسی غلام تھا. فاروق اعظم فکر کیا دیکھو نبی کے صحابہ کی فکر. خنجر لگا تو درد بہت تھا، لیکن اس درد میں بھی پوچھا مجھے مارنے والا مسلمان تھا یا غیر مسلم؟ تو کہا وہ مجوسی تھا، فیروز ابو لولو. آپ نے کہا الحمدللہ. توجہ کرنا، کیا کہا؟ الحمدللہ. حضرت آپ الحمدللہ کیوں کہنے؟ کہا اللہ کا شکر ہے مجھ پہ کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا. اگر مسلمان حملہ کرتا تو میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا جھگڑا ہو نا، اللہ تیرا ایمان پہ خاتمہ نہ کرے. استغفر اللہ. کسی کے کفر پہ خاتمے پہ خوش ہونا یہ بھی کفر ہے. تیرے منہ پہ کلمہ نہ آئے. حضور چاہتے ہیں ساری امت کلمہ پڑھتے جا، اور تو کہتا ہے تیرے منہ پہ کلمہ نہ آئے. یہ ساری بد دعائیں نہ دیا کرو. پہلی بات تو بد دعا دو ہی بات. مسلمان بد دعا کے لیے نہیں ہے، مسلمان تو دعاؤں کے لیے. حضور نے جان کے دشمنوں کو بھی دعائیں دی، جان کے دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھائی. فاروق اعظم جب خون نکل رہا تھا، شہید ہونے کے قریب تھے، آپ کو چارپائی پہ ڈال دیا گیا. عبداللہ ابن عباس آئے اور عبداللہ ابن عباس نے کہا عمر تمہاری شان تو یہ ہے اور تمہاری شان تو یہ ہے اور تمہاری شان تو یہ ہے. کیا شان بیان کی؟ جب رسول اللہ کو لوگ جھٹلا رہے تھے تو آپ نے کلمہ پڑھا. سابقون اولون ہیں آپ. حضور کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تو آپ نے ساتھ دیا. یہ بات کہتے ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس تیرے یہ جملے مجھے متاثر نہیں کر سکتے. اس وقت تو میں موت کو دیکھ رہا ہوں. اگر میرے پاس پوری دنیا کی سلطنت ہوتی تو میں اپنی نجات کے لیے اس کو ابھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا. یہ باتیں مجھ سے نہ کرو. ابھی یہ باتیں یہاں کہنے کی نہیں ہے. یہ باتیں نہ کرو. میں تو ابھی اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کی جو اگر مجھے سلطنت ملتی پوری کائنات کی. بچوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے جتنی دین کی خدمت کی پوری دنیا کے 3 بر اعظموں پر آپ کی وجہ سے اسلام کا پرچم لہرا ہے. بڑی فتوحات ملی آپ کی وجہ سے. آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ نے وہ کیا. فاروق اعظم غصے میں آئے. فرمایا یہ میری منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں. اب میرے بچوں سے میری گزارش یہ ہے کہ پوری زندگی انہوں نے میری فرما برداری کی ہے، آج بھی وہ میری فرما برداری کریں. آپ کے بیٹے کھڑے ہو، ہم آپ کی فرما برداری میں حاضر ہیں. فرمایا میرے بیٹو مجھے چارپائی سے اتارو اور چارپائی سے اتار کے مجھے زمین پہ ڈال دو. یہ فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ ہے، جس کے جنتی ہونے کا ذکر توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، حدیثوں میں. وہ فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ کھیل بنا رکھا ہے دین کو، کھیل بنا رکھا ہے جنت کی بشارتوں کو. اسٹیج سے ہمارے یہاں جنتیں بٹ رہی ہیں. جن کو جمعہ کی نماز تک کی توفیق نہیں، ہم نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے رکھے.
جو نکاح کے وقت صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتے وہ موت کے وقت کیا کلمہ پڑھیں گے؟ یہ صورتحال ہے. جو نکاح کی خوشیوں میں کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. میری قوم کا حال یہ. حالانکہ اللہ جس کی زبان پہ چاہے جاری کرے گا، لیکن کچھ حالات بھی تو ظاہر ہوتے ہیں. جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ناپاک پھرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہو؟ جن پہ غسل جنابت فرض ہو جائے، کئی کئی دن تک کے غسل نہیں کرتے، جبکہ فرمایا گیا جو غسل جنابت سے گریز کرے گا، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. ہم کہاں ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے آپ کو آواز دی، ہم نے سب کو نصیحت کی، کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی نصیحت کی. ہم نے سب کو آواز دی، کبھی اپنے آپ کو بھی آواز دی. ہم نے سب کی اصلاح کی کوشش کی، کبھی اپنے آپ کی بھی اصلاح کی کوشش کی. بھاؤ نگر والو، اللہ کا واسطہ، بہت بڑی گھاٹی ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے. ہم بے خوف ہیں، بے عمل ہیں. ہمیں نہ قرآن کی قربت نہ حدیث کی قربت، کچھ نہیں ہمارے پاس. ہم تو ہفتے بھر کبھی کلمہ بھی نہیں پڑھتے، دن بھر کبھی کلمہ نہیں پڑھتے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تلواروں کے سائے میں کلمہ پڑھا، یورپ کے کلیساؤں میں جنہوں نے اذانیں دی، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جنہوں نے آبادیاں کی، جنہوں نے بحر ظلمات میں اللہ کے لیے گھوڑے دوڑائے. یہ وہ لوگ ہیں. اور زندگی کا اینڈ کس پر ہو رہا ہے؟ کس خشیت پر، کس خوف پر؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ دنیا سے کیسے جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے کہا زندگی بھر فرما برداری کی، ابھی بھی کرو. کہا ابا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے زمین پہ ڈال دو. بیٹوں نے ڈال دیا زمین پہ، اور فاروق اعظم اپنا یہ چہرہ کا حصہ زمین پہ رگڑ کر رو رہے تھے اور کہتے تھے عمر کو معاف کرتے، عمر کی مغفرت کرتے. کبھی یہ رخسار زمین پہ ملتے. زندگی کا اختتام. جس نے اتنا رویا کہ جس کے رونے کو قرآن اور صاحب قرآن نے بیان کیا، جس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے، جو اپنے بستر پہ آتا تو بستر پہ جانے سے پہلے اپنے پیروں پہ کوڑا مار کے کہتا عمر بتا آج تو نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی. جس نے اللہ کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی، جس نے ہمیشہ حق بات کی، جس کے حلال اور جس کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ 3 بر اعظموں پر اکیلے حکومت کرنے والے عمر ابن خطاب ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے. تو ایک مسلمان جوان نے کہا عمر اب ہم تمہارا انتظار کرتے رہیں گے مسجد میں، تم اس طرح لیٹ آؤ گے؟ فاروق اعظم نے اپنی گردن جھکا کر کہا میرے بیٹے شاید تجھے یاد نہیں ہے کہ عمر کے پاس یہ ایک ہی جبہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا جبہ میرے پاس نہیں ہے. جب میں فجر کی نماز پڑھ کے جمعہ کے دن گھر جاتا ہوں تو اس کو دھو کر کے سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہوں. آج مدینے میں بدلی تھی، بادل تھے تو سورج نہیں نکلا. جبہ سوکھنے میں دیر ہوئی تو عمر کے آنے میں بھی دیر ہوئی. پوری مسجدیں پوری مسجد کے نمازی پھوٹ کے رونے لگے. یہ مسلمانوں کا امیر ہے جو ہزاروں ہزار روپے مہینے لوگوں کو وظیفہ بانٹتا ہے اور ایک جبے پر اپنی زندگی گزارتا ہے. ایک دن لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کی آستین سے دھاگے لٹکے گر رہے تھے. کہا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے نبی کو بھی اسی حالت میں دیکھا، اس لیے میں بھی اسی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوں. اس محتاج زندگی میں زندگی گزارنے والا عمر، جس نے کبھی بیت المال کی خوشبو بھی نہیں سونگھا، جس نے اپنی پوری زندگی کبھی اچھی غذا نہیں کھائی. جب ان کو اچھی غذا کھانے کے لیے کہا گیا تو لوگوں سے کہا پہلے یہ ثابت کر دو کہ رسول اللہ کے دسترخوان پر 2 کھانے ایک ساتھ جمع ہوئے تھے تو عمر بھی اچھا کھانے لگے گا. جس نبی نے سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کر کھائی، جس نبی کو سالن میسر نہیں آتا تھا تو سرکے میں روٹی ڈبا کر کے کھاتے تھے، جو 3 اور کبھی 2 کبھی 1 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھتے تھے،
بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر میرا نبی اپنا ہاتھ پھیرتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج اس کے جانشین عمر کو کہتے ہو کہ اچھا کھانے لگ، حالانکہ اچھا کھانا نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، جائز ہے، کھا سکتے، اچھا کھانا کھا سکتے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جس نے سنت رسول کا اتنا خیال کیا، اس عمر کی زندگی کے آخری خوبصورت لمحات یہ ہیں کہ چہرہ زمین پہ رگڑ کر ایک رخسار کہتے ہیں اللہ عمر کو معاف کر دے، عمر کی مغفرت کر دے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو نبی کے جانشین ہیں، رسول اللہ آپ سے ہمیشہ راضی رہے، حضور اس حالت میں دنیا سے گئے کہ حضور آپ سے خوش تھے، حضور آپ سے راضی تھے، آپ رو رہے، آپ زمین پہ چہرہ رگڑ رہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میری تعریف نہ کر، میری تعریف نہ کر۔ اس وقت تو عمر کی تمنا بس اتنی ہے کہ قیامت میں اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے۔ تمنا دیکھو، تمنا دیکھو، جرائم اور پاپ کر کے جنت کے دعوے کرنے والے تمنا دیکھو۔ فاروق اعظم کہتے آج عمر کی تمنا دنیا سے جاتے وقت تو بس اتنی ہے، نہ اللہ مجھے کوئی مرتبہ دے، نہ اللہ مجھے کوئی عذاب دے، نہ عذاب دے نہ کوئی صلہ دے۔ میں صلہ بھی نہیں چاہتا لیکن میں عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے عذاب بس اللہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو عمر کامیاب ہو جائے گا۔ فاروق اعظم کی فکر، ان کی خشیت یہ ہے، حالانکہ یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ ہمارا عمر، میرے نبی نے جس کے لیے فرمایا، آقا فرماتے ایک مرتبہ حضور نے صدیق اکبر کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فاروق اعظم کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کے کہا لوگوں دیکھ رہے ہو کیسے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں حضور، آپ کا ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں۔ فرمایا جس شان سے ہمیں دیکھ رہے ہو نا آج، قیامت کے دن ہم اسی شان سے آئیں گے میدان میں۔ لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، یہ اللہ کی بارگاہ میں خوف تھا۔ مسلمانوں بہت ڈینگے نہ مارو، بڑی باتیں نہ کرو، گناہوں سے بچتے بھی رہو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو، نیکیاں کرتے بھی رہو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، گناہوں سے بچائے۔ آؤ نیکی کے کچھ کام کریں۔ آپ کے شہر میں سنی دعوت اسلامی طویل عرصے سے موجود ہے، الحمدللہ ہمارے عبدالرزاق بھائی اور ان کے رفقا سب مل کر آپ کے تعاون سے دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ اور ہم سب دین کی خدمت کرنے والوں کے مددگار بنے۔ ہفتہ وار اجتماع میں جو کاچی واڑ مسجد میں ہر سنیچر کو ہوتا ہے اس میں شریک ہوں، دین کی باتیں سیکھیں۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ بہت دیر سے، بہت طویل عرصے سے سنی دعوت اسلامی یہاں کام کر رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی نے آپ کو جامعہ دیا، اب اسکول کی تعمیر ہے، مکاتب چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں اسلامیات کی شکل میں۔ آپ تحریک سنی دعوت اسلامی کو جو ہے وہ مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے دست و بازو بنیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں ملے گی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرما لے اور اللہ میری بھی بخشش فرما دے اور آپ کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بخش دے، اپنے کرم سے بخش دے، بڑی بات ہے۔ اور اپنے محبوب کے قدموں میں اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، حشر نشر انہی کے ساتھ ہمارا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نسبتوں کو قائم رکھے، مایوسیوں سے محفوظ رکھے۔